سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی، اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور جو تم سے پہلے ہے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، بچھونا بنایا، اور آسمان کو چھت بنایا۔ وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے پانی کو اتارا، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم اس کو جانتے ہو، تم جانتے بوجھتے ہو۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کا، پہلی آیت مبارکہ کا ما قبل کے ساتھ جو ربط ہے، یا ان آیات کا جو ربط ہے، اس کو بیان کیا، اور پھر اس صورت کے اندر آنے والے جو اجمالی طور پر مضامین ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ آج اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اعبدوا ربکم کی تفسیر جو بیان کی ہے، وہ فرمایا وحدوا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو کیا کرو، بیان کرو، اللہ تعالیٰ کا وحدہ لا شریک ہونا بیان کرے۔ فرمایا جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اعبدوا ربکم کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرو۔ پھر ظاہر ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی عبادت کرنی ہے وہ ہمارے سامنے، ہمیں نظر تو نہیں آ رہا، ہم اس کو دیکھ تو نہیں رہے، اب اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف قسم کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، مختلف قسم کی صفات کا۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ان کی صفات سے ہی ممکن ہے، اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کے اندر یہ منع کیا گیا ہے،
کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر جو غور و فکر کرتے ہو اس سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ فرمایا کہ تمہیں اگر غور کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو مصنوعات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے اندر کیا ہے غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا رب کون ہے۔ تو بہرحال اس کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے ربکم الذی، پہلی صفت رب کو بیان کیا، اور رب کا معنی کیا تھا وہ پہلے بھی بتا دیا گیا۔ آگے دوسری صفت کو بیان کیا الذی خلقکم، وہ رب وہ ہے جس نے تمہیں کیا کیا ہے، پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ محترم سامعین اکرام، دنیا کے اندر انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے، کم عقلی کی وجہ سے، جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے وہ کیا کر لیتا ہے، کسی اور کو رب ماننا شروع کر دیتا ہے، کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتا ہے، کسی اور مخلوق کے سامنے، کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اب انسان یہ سوچے کہ یہ جس کے سامنے میں ماتھا ٹیک رہا ہوں، کیا یہ رب ہے؟ نمبر ایک۔ اچھا، اگر میں نے اپنی کم عقلی کی وجہ سے اس کو رب سمجھ لیا ہے تو کیا اس نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کوئی ایک چیز پیدا کرنے والا ہو تو ذرا بتاؤ، کوئی چیز بنانے والا ہو۔ رب وہ ہے جو خالق بھی ہے، جس نے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محترم سامعین کرام، خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر کسی مادہ کے انسان کو عدم سے وجود میں کیا ہے لے کر آئے، وہ خالق ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے اور اس کو کسی نئی شیپ کے اندر یا کچھ چیز بنا لیتا ہے، یہ تخلیق نہیں ہے، یہ خالق ہونا نہیں ہے، یہ کریٹیو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ نئے سانچے کے اندر یا کوئی اور چیز بنا دینا۔ لیکن خالق وہ ہے جو انسان کو بغیر کسی مادہ کے عدم سے وجود میں لے کر آئے۔ اب انسان، اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا لم یکن شیئا مذکورا، هل اتى على الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ بھی تھا کہ یہ کسی کھاتے میں نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ اب مثال کے طور پر ہم اپنے متعلق دیکھیں، اب اگر میں دیکھوں کہ میری عمر 40-41 سال میری عمر ہے، تو آج سے 40-45-50 سال پہلے میرا کوئی وجود تھا؟ میرے متعلق کسی کو پتہ تھا میں آؤں گا؟ یا اب مثال کے طور پر میں کہوں کہ میرے آگے پوتے ہوں گے، نواسے ہوں گے، کوئی وجود ہے ان کا؟ کوئی پتہ ہے ہوں گے؟ نہیں، کوئی بھی چیز نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی قدرت کاملہ سے کیا دیا؟ انسان کو وجود دیا ہے۔ اپنی قدرت کاملہ سے جو انسان نیست میں تھا اس کو ہست میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ وجود کیا ہے اللہ تعالیٰ، یہ کون کرنے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو نہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین، آسمان، چرند، پرند، درند، یہ کتنی چیزیں دیکھ لیں آپ، یہ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور یہ وہ صفت ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ نا، کفار مکہ، ان سے بھی اگر سوال کریں نا، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر آپ ان سے پوچھئے کہ یہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، ماتھا تو کسی اور کے سامنے ٹیک رہے ہیں، حاجت روا تو کسی اور کو سمجھ رہے ہیں اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے، لیکن ذرا ان سے یہ سوال کیجئے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کا جواب کیا آئے گا؟ یہی جواب آئے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وہ بھی اس چیز کو کیا ہے؟ مانتے تھے کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہی کرنے والے، پیدا کرنے والے وہی ہیں۔ تو فرمایا ربکم وہ رب جس نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ اب انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی، کہیں خیال، وہم، گمان آ سکتا تھا کہ بھئی میں تو ماں باپ کے میلاب سے اور ماں باپ کے ذریعے سے میں کیا آیا ہوں، گویا کہ میرا وجود تو میرے ماں باپ کا مرہون منت ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی کہا والذین من قبلکم، کہ تم نہیں، تمہارے سے پہلے بھی جو لوگ ہیں، چاہے وہ تمہارے آباء و اجداد ہوں یا تمہارے آباء و اجداد کے آباء و اجداد ہوں یا ان کے بھی آباء و اجداد ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے،
وہاں سے لے کر اب تک کس نے پیدا؟ والذین من قبلکم، تمہارے سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے ہیں، جی سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور پیدا کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کفر سے، شرک سے، تم ان ساری چیزوں سے بچ کر تقوی و طہارت والی زندگی اپنا لو، تاکہ تم دوزخ سے کیا ہے بچ جاؤ، جہنم سے کیا ہے بچ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات کو بیان کر کے اپنے توحید کی کیا ہے دعوت دے رہے ہیں، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہے متقی بن جاؤ، تاکہ تم کفر اور شرک سے کیا ہے بچنے والے بن جاؤ۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اب اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو کیا کر رہے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں۔ آج کے ہم اس درس میں اسی صفت کو ہم پڑھیں گے ما بقیہ انشاءاللہ العزیز۔ کل بھی انشاءاللہ العزیز ہمارا اب جمعرات اور جمعہ چونکہ پیچھے ایک دو دن چھٹی ہو گئی تو ہمارا یہ درس ہوگا انشاءاللہ العزیز، کل بھی ہوگا اور جمعہ والے دن بھی درس قرآن مجید ہی ہوگا۔ تو الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ اب دیکھیں محترم سامعین کرام، یہ زمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس زمین کو دیکھ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا، نہ تو اتنا اس کو سخت بنایا ہے، نہ ہی اتنا نرم، اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ انسان پاؤں رکھے یا کچھ رکھے تو زمین کے اندر دھنسنا ہی شروع ہو جائے، اور اتنا سخت بھی نہیں ہے کہ انسان اس کو اپنے کسی کام میں لانا چاہے تو اس سے کوئی کام ہی نہ لے سکے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کی نرمی کو دیکھیں تو نرمی بھی ایسی ہے کہ ایک چھوٹا سا جناب والا وہ پودا زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل کر کیا ہے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جناب والا اگر آپ اس کی سختی کو دیکھیں تو اس طرح سخت بھی لگتی ہے کہ جناب انسان اس کے اوپر بیسیوں نہیں سینکڑوں منزلہ عمارت بنا لیتا ہے اور زمین پھر کے بھی جوں کہ توں کیا ہے کھڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس عمارت کھڑی ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا۔ پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز انسان کے لیے کیا ہے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی زمین کے اندر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے خطے رکھے ہیں، کوئی سخت ہے، کوئی نرم ہے، کوئی جناب والا دلدلی علاقہ ہے، کوئی سرسبز و شاداب ہے، کوئی جناب والا بالکل ریتلا میدان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ پھر اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے اور فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چشمے، دریا، یہ نہریں، یہ سب کچھ اسی زمین کے اندر کیا کر دی ہیں؟ جاری کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کا انسان کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے ساری چیزیں اسی زمین سے کیا کر دی ہیں؟ نکال دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی زمین سے ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا۔ سورہ عبس 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سارا نقشہ کہ یہ تمہارے جناب اللہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ باغات ہیں، یہ کھیت ہیں، یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ فروٹ ہیں، کیا ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر سے کیا ہے نکالے ہیں۔ اب بظاہر انسان زمین کو کھود کریت کرے نا تو سوائے مٹی کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، سوائے مٹی کے ہمارے ہے، لیکن اسی مٹی کے اندر جناب اللہ وہی زمین ہے، ادھر آپ جناب بیج ڈال رہے ہیں تو گندم نکل رہی ہے، ایک چپے کے اوپر آگے کوئی دوسرا بیج ڈالیں گے تو گندم نکل رہی ہے، 1 فٹ کے اوپر اور کچھ بیج ڈالیں تو سبزیاں نکل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آگے کوئی بیج ڈالیں تو وہاں سے جناب اللہ پھل وغیرہ نکل رہے ہیں۔ یہ کس نے ساری ہے؟ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، یہ اسی نے تمہارے لیے سب کچھ اس زمین کے اندر کیا ہے رکھ دیا ہے، اسی نے تمہارے لیے کیا ہے زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے، پھر انسان کی اور جو دیگر ضروریات تھیں، لوہا ہے، تانبا ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، آئل ہے، یہ اور پتہ نہیں کتنی کتنی معدنیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمین کے اندر سے کیا ہے نکال دی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے ایسی چیز بنایا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کی عقل کیا ہے حیران رہ جاتی ہے، انسان کی عقل کیا ہے حیران۔ تو فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا ہے؟ ایک بچھونا بنایا ہے۔
آگے اللہ تبارک و تعالی مزید اپنی اس صفات کو کیا کر رہے ہیں بیان فرمانے، والسماء بناء، اور دیگر انشاءاللہ کل کے اس درس میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔